السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان کی دنیا میں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور اب تو ہم ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ جس میں واٹس ایپ، فیس بک اور دیگر جو یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے گھر بیٹھے انسان کئی طرح کے لوگوں کے خیالات کو جانچ سکتا ہے، اور کس طرح وہ مختلف موقعوں پہ کس طرح بیہیو کرتے ہیں اس کو بھی جانچ سکتا ہے۔ پھر ہم سب کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ہر دل عزیز دکھائی دیتے ہیں۔ کئی لوگ ان پر رشک کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح انسان کو ہر دل عزیز ہونا چاہیے، لیکن اگر انسان غور سے ان کے طرز عمل کا مطالعہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ جتنے زیادہ ہر دل عزیز ہیں وہ اتنے ہی زیادہ بے اصول لوگ ہیں، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو با اصول انسان جو ہوتا ہے وہ انسان لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے، یعنی اس سے بغض رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر لوگوں کی خفگی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بے اصول انسان ہے وہ لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ با اصول انسان ہمیشہ حق کی بات کہتا ہے، خواہ وہ کسی کے موافق ہو یا کسی کے خلاف ہو، جبکہ بے اصول انسان ہر موقع کے لحاظ سے وہ بات کہتا ہے جس کو سن کر لوگ خوش ہو جائیں، یا کم از کم اس کے سامنے والا جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک کی پسند کی بات کہتا ہے، تو سب کی پسند کی بات کہنے کی اس کو قیمت یہ ملتی ہے کہ وہ سب کی نظر میں بہت پسندیدہ شخص بن جاتا ہے۔ اب یہ طریقہ جو ہے یہ کسی تاجر کے لیے، کسی سیاسی لیڈر کے لیے تو ٹھیک ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اس سے راضی خوشی رہیں اور اس کی دکانداری چلتی رہے، لیکن کسی شخص کے لیے جو ایک خاص مقصد زندگی میں سامنے رکھتا ہے، یا وہ داعی اللہ ہے یا وہ کوئی مصلح ہے، تو یہ طرز عمل اس کے لیے زہر کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اس طرح بولنے والا، ہر ایک کے منہ پر اس کی پسند کی بات کہنے والا جو شخص ہے، یہ طرز عمل اپنانے سے اس کے اندر وہ کردار ابھرتا ہے جس کو شریعت کی زبان میں منافق کہا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو اندر سے کچھ ہوتا ہے، باہر سے کچھ ہوتا ہے۔ وہ دل میں ایک چیز کو حق سمجھتا ہے لیکن زبان سے اس کے خلاف بولتا ہے۔ اس کی عقل اس کو ایک طریقے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، مگر وہ محض اپنی پاپولیرٹی برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کے سامنے دوسرے طریقے کی وکالت کرتا ہے۔ اس کی آنکھ اس کو جو چیز اندھیرے کی صورت میں دکھاتی ہے، کیونکہ اندر ایک ضمیر تو ہر انسان کے ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو وہ جو چیز جو اس کا ضمیر یا اس کی دل کی آنکھ اس کو اس کے اندھیرے کی صورت میں دکھاتی ہے، وہ اس کو لوگوں کی زبان میں روشنی بنا کر پیش کرتا ہے۔ ایسا انسان باعتبار حقیقت ایک مردہ انسان ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر وہ زندہ اور خوش پوش دکھائی دیتا ہے۔ اب جو شخص کوئی کمٹمنٹ رکھتا ہے، جس کی کوئی کنوکشن ہے، جس کے ذہن میں کوئی جس کا نصب العین ہے، جس کا کوئی مطمع نظر ہے، جو کسی اصول کا پیروکار ہے، وہ خدا کا سفیر ہوتا ہے۔ مگر دنیاوی حکومتوں کے سفیر اور خدا کے سفیر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جس طرح دنیاوی حکومت کا سفیر وہ بات کہنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جس سے سب لوگ خوش ہو جائیں، جس سے ہر ایک کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں، مگر خدا کا سفیر جو ہوتا ہے
یعنی حق بات کہنے والا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کے سامنے اس لیے آتا ہے کہ وہ انہیں وہ بات بتائے جس کی بنیاد سچائی پر ہے۔ اس بات سے وہ کسی انسان کو خوش نہیں کرنا چاہتا، اس کا مطمع نظر خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، کیونکہ حق جو ہے وہی خدا ہے اور خدا حق ہے، تو سچی بات جو ہوتی ہے وہ ایک طرح سے یعنی کہ حق کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اب ایک بندہ مصلحت کو سامنے رکھ کر بولتا ہے، دوسرا حق کے تقاضے کو سامنے رکھ کر بولتا ہے، تو ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اب جو بندہ حق کو سامنے رکھ کر بولتا ہے اسے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں میں غیر مقبول ہو جائے، کیونکہ وہ اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اور سچائی کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اسے بہت سے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن خیر حق کی راہ میں چلنے والے ہمیشہ ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔